السلام علیکم۔ زندگی کی سب سے قیمتی چیز وقت یعنی مہلت عمل۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وقت ضائع ہوا بہت معذرت خواہ ہوں۔ اگر کوئی فائدہ ہوا تو اسے صدقہ جاریہ بنانے میں مدد کیجیے سبسکرائب اور شیئر کر کے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جناب اقبال فرماتے ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب کے سفر میں کہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، کامل یقین ہے کہ وہ درست ہے، لیکن اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور اس کے ثمرات اور فضائل ہم پہ اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں تو ہم کہاں پہ غلط ہیں؟ اس سوال کو جاننے کے لیے آئیے کچھ احادیث اور قرآنی آیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ عمارت کے ستون جیسے عمارت کو تقویت دیتے ہیں اور ان کے ڈھہ جانے سے عمارت کمزور ہو جاتی ہے، یہی اہمیت نماز کی بھی ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جب کسی بادشاہ کے دربار میں جایا جاتا ہے تو وہاں کے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں، کیسا حلیہ، کیسا لباس، کیسے چل کر جانا ہے، کیسے آداب بجا لانا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے اور کب بولنا ہے اور کب نہیں بولنا۔ میرے رب کے دربار میں نماز کے لیے حاضر ہونے کے لیے بھی جو شرط ہے وہ ہے طہارت اور پاکیزگی۔ وضو اسی پاکیزگی کو حاصل کرنے کا بتایا گیا ہے ایک عمدہ طریقہ ہے۔ دنیا میں ظاہری پاکیزگی پر نظر جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہوئے ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے اندر اور باہر کے ہر حال سے واقف ہے۔ جہاں ظاہری پاکیزگی کا طریقہ ہے وضو، وہاں ہمیں اپنے قلب و نظر اور دماغ کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اسے تمام لغویات سے فارغ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے صاف ستھرا کر کے حاضر ہونا چاہیے۔ سنن ابی نسائی میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ بلا شبہ مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کی تعمیل کرنے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں رکھی گئی ہے۔ یوں ہمارے دل و دماغ اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہی قرار پاتی ہے۔ ابی داؤد میں حضرت ابو قتادہ بن ربیع روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ شخص جو پابندی سے نماز ادا کرے گا اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس شخص نے ان نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور جس کی جزا ہمیں جنت کی صورت ملنی ہے۔ جب نماز کی پابندی سے ادائیگی پر دنیا ہی میں اس جزا کا یقین دلا دیا جائے تو اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی۔ ایک امتحان سے گزرنے والے شخص کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت جندب قصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہٰذا اسے نہ ستاؤ۔ اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرما لیں، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے اس کی پکڑ فرمائیں گے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ صرف فجر کی نماز پڑھنے والے سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں بھی اس کی حفاظت کے لیے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، یقیناً 5 نمازوں کی باقاعدگی سے ادائیگی پر اللہ کی حفاظت کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اس ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ علماء اس کی تشریح کرتے ہیں
کہ بے نمازی گناہوں کے کرنے پر اس قدر بے باک ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کفر میں داخل ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی تھی، نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ آخری وقت میں اپنی امت کی فکر میں مبتلا نبی نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا وہ تھا نماز، اور بندوں میں جو حقوق ہیں کہ اپنے ماتحتوں اور غلاموں سے کے حقوق کے بارے میں کے بعد بھی ہمیں نماز کی اہمیت میں کوئی شک رہ جاتا ہے۔ الطبرانی میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ دنیا کو کوئی امتحان ہم دیتے ہیں تو خیال رکھتے ہیں کہ پرچے کا پہلا سوال ممتحن کو بہت اچھا لگے کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، تو ایسا ہی کوئی سمجھ لیجئے کہ نماز کی پرسش ہوگی سب سے پہلے، اور وہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ باقی کے اعمال کی کیا حالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعے تک، رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک، درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت ابن حبان سے لی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ، مال دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خزاں کے موسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ایک درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ کے ہلایا، اس پہ سے پتے جھڑنے لگے تو کہنے لگے کہ اے ابو ذر، مسلمان جب اللہ کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح سے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اور میرے نبی کی یہ خوشخبری ہمارے دل کے لیے کتنی تقویت کا باعث ہے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر ابھارنے کے لیے کتنی زیادہ پر اثر ہے۔ الطبرانی سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے آپ سب کی خطائیں مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، گویا اللہ پاک تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہم ہی ہیں جو محروم رہنے کے سزاوار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت زین العابدین جب نماز کے لیے اٹھتے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے۔ لوگ پوچھتے کہ اے نبی کے فرزند، آپ کی ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو وہ فرماتے کہ جب میں وضو کرنے لگتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ میں جس ہستی کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ رب ذوالجلال والاکرام، تو میری حالت غیر ہونے لگتی ہے اور میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ کہیں پچھلی نماز سے لے کے اب تک کی نماز سے مجھ سے کوئی ایسا فعل تو سرزد نہیں ہوا کہ میں رب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں اور میرا رب اسے یہ کہے کہ تم میرے احکامات کو توڑ کر میری نافرمانی کر کے کس منہ سے میرے سامنے آئے ہو۔ یہ ہے وہ سوچ اور اس نماز کی روح جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال طرف سے ہمیں دی گئی تھی۔ کاش ہم اس کو پالیں، جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔